Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین کرام، فجر کی نماز رہ جائے تو کیسے قضا کریں، کیسے پڑھیں گے، نیت کیسے کریں گے، اور پھر کیا صرف فرض پڑھیں گے یا سنتیں بھی پڑھنا ہوں گی، اور فجر کی نماز رہ جائے تو پھر اس کی قضا کس وقت کریں گے، اس کا ٹائم کون سا ہے، اس کا وقت کون سا ہے. اور پھر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ظہر کی نماز کے ساتھ ہی فجر کی نماز جو رہ گئی ہے اس کی قضا کر سکتے ہیں یا نہیں. اور پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کون سے اوقات میں فجر کی نماز جو قضا ہو جائے وہ نہیں پڑھ سکتے. اور کیا یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ یا پھر مغرب کی نماز کے ساتھ یا عصر ظہر کی نماز کے ساتھ فجر کی جو نماز قضا رہ گئی ہے، جو قضا ہو چکی ہے، جو رہ گئی ہے، وہ عشاء مغرب یا عصر یا ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. اور پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے ہم اگر فجر ادا کرنا چاہیں تو پھر فجر کی نماز پہلے پڑھیں گے جو قضا ہو چکی ہے، یا پھر ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہوگی. تو یہ سوالات ہیں، انشاءاللہ ان سارے سوالوں کے جواب اسی مختصر سی ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. انشاءاللہ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہیں رہے گا. پھر بھی میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ ان سارے سوالوں کے جواب اس مختصر سے ویڈیو میں آپ کو دے دوں، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ اگر باقی رہ جائے تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کیجیے گا. انشاءاللہ میں اس کا آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں، نماز کوئی بھی ہو، فجر ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ جو فرض نمازیں ہیں، یہ جو نماز پنجگانہ ہے، ان نمازوں کو بغیر کسی شرعی عذر کے قضا کرنا، چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی، یعنی بغیر شرعی عذر کے جس نے ایک نماز چھوڑ دی، اس کا نام جہنم کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے سے، یعنی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دینے کی وجہ سے جہنم کے دروازے پر اس بندے کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک تو انتہائی عبرتناک ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ ایک شخص کے سر کو فرشتے پتھر کے ساتھ کچل رہے ہیں، اور جب اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا پھر اس کا سر درست ہو جاتا، پھر فرشتے اس کے سر کو پتھر کے ساتھ کچلتے جا رہے ہیں، اور پے در پہ بار بار یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے سر کو کچلا جاتا ہے، جب وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے پھر اس کا سر درست ہوتا ہے، پھر فرشتے اس کے ساتھ یہی عمل کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا ان فرشتوں سے کہ یہ کیوں، کس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. تو فرشتوں نے عرض کیا، رسول اللہ یہ فرض نمازوں کے وقت سونے کا عادی تھا. تو یاد رکھیں، یہ جو فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، ان اوقات میں اکثر لوگ وہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر سو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو فرض نمازوں کے وقت سونے کے عادی ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں. تو اس لیے فجر کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اسے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں، اب اگر کسی کی کسی وجہ سے نماز رہ گئی، یعنی فجر کی نماز ہے، کسی کی آنکھ نہیں کھلی، اس نے الارم بھی لگایا تھا لیکن رات کو دیر کو سویا تھا، اس کی صبح آنکھ نہیں کھلی، تو اب اس نے اس نماز کو، اس کی قضا کیسے کرنی ہے. یاد رکھیں، نماز قضا کرنے کا جو فجر کی نماز ہے، اس کا انتہائی آسان طریقہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اسی ہی دن کی قضا کر رہے ہیں، یعنی آج فجر کی نماز کسی کی رہ گئی ہے تو آج کی ہی فجر کی نماز اگر آپ وہ قضا کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے فجر کی جو آپ کی نماز رہ گئی ہے اسے قضا کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پھر سنتیں بھی ادا کرنی ہیں اور 2 فرض بھی ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ زوال کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھ رہے ہیں، یعنی زوال کا وقت شروع ہو گیا اس کے بعد پھر آپ
وہ فجر کی قضا کر رہے ہیں تو پھر صرف آپ 2 فرض پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مسئلہ جو ہے سب دوست ضرور ذہن نشین کیجیے گا۔ اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے، یاد رکھیں اس کی نیت زبان سے کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ نیت کسی بھی نماز کی ہو، وہ زبان سے اس کی نیت کرنا، زبان سے الفاظ کہنا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، بس دل میں ارادہ ہو تو یہی کافی ہے۔ پھر بھی اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں کہ میں نے آج کی فجر کی نماز قضا کرنے کی نیت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف، اور یہ نیت کر کے آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جس طرح آپ دیگر نمازیں ادا کرتے ہیں، میں آگے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سے اوقات میں فجر کی نماز قضا وہ نہیں پڑھ سکتے، انشاءاللہ ابھی اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ لیکن ابھی آپ یہ طریقہ سماعت فرما لیں کہ جو آپ قضا پڑھیں گے، نیت تو آپ نے سماعت فرما لی، اب آپ اس کے بعد کیا کریں گے، تکبیر تحریمہ کہی، ہاتھ باندھ دیے، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد تعوذ تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ کے بعد والضالین آمین تک پڑھ کے پھر بسم اللہ، پھر 7 سورت ملائیں گے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 7 سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ، پھر 7 سورت، اور پھر رکوع، 2 سجدے اور اتحیات بیٹھ کر تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے یہ اس کا سیم طریقہ ہے، جس طرح آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، 2 رکعت والی، بس صرف نیت اس میں آپ نے قضا کی کرنی ہے۔ اب ایک سوال جو اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ قضا کس وقت پڑھ سکتے ہیں، تو یاد رکھیں 3 مکروہ اوقات ہیں جس میں آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ چاہے فجر کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو، ٹھیک ہے جی۔ قضا ان اوقات میں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ایک، صبح جب سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد 15-20 منٹ ہوتے ہیں، اس وقت آپ جو ہے وہ کوئی بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا وقت ہوتا ہے دن کے وقت، جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو وہ جو زوال کا وقت ہے نا، وہ بھی تقریباً 15 سے 10-15 منٹ رہتا ہے، اس میں بھی آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس حوالے سے کچھ لوگ غلط فہمی کا بھی شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رات کو بھی زوال کا وقت ہوتا ہے، یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ زوال کا وقت رات کے کسی بھی لمحے میں نہیں ہوتا، نہ رات کے 12 بجے، نہ 1 بجے، نہ 2 بجے، نہ 3 بجے، رات کے کسی پہر بھی زوال کا وقت نہیں ہوتا۔ زوال کا وقت صرف دن کے وقت ہوتا ہے، جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو تو اس وقت زوال کا وقت ہوتا ہے 10 سے 15 منٹ، اس میں بھی آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور تیسرا وقت ہوتا ہے جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو سورج غروب ہونے سے پہلے 15 یا 20 منٹ ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ نے کوئی قضا نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3 اوقات ہیں جس میں آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ کوئی بھی قضا نماز ہو، فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب عشاء کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو سوال پوچھا جاتا ہے ایک اور ساتھ کہ کیا جو فجر کی نماز ہے وہ عشاء کی نماز کے ساتھ یا مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جو قضا ہو چکی ہے، یا عصر کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز، تو یاد رکھیں آپ فجر کی قضا نماز جو ہے وہ ظہر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے، بعد میں، عصر کی نماز سے پہلے یا بعد میں، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، آپ کسی بھی وقت میں فجر کی نماز قضا جو ہو چکی ہے اسے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، بس یہ 3 اوقات آپ نے دیکھنے ہیں کہ یہ وقت نہ ہو، باقی آپ کسی بھی وقت قضا نماز فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔